اب ساری دنیا سے کٹ جاؤں. اسی کو کہتے ہیں نا حنیفن. اللہ نے فرمایا ولیکن کان حنیفن, کہ میرا ابراہیم حنیفن. حنیفن کا کیا معنی ہے؟ سب سے رخ موڑ کے اس سے جوڑنے والا. حنیفن مسلمہ. تو جب تک تم اس مقام پہ نہیں آؤ گے تو دعائیں کیسے اثر؟ اور جب اس مقام پہ آ جاؤ گے نا پھر اس کے خزانے میں بھلا کیا کمی ہے؟ جتنی کائنات مانگ رہی ہے سب کو دے دیں تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہو جائے گی؟ تو سرکار دو عالم اتنی دعا میں مشغول ہیں. بی بی عائشہ کہتی ہیں میں کھڑی رہی بڑی لمبی دعا کی. تو معلوم ہوا کہ قبرستان پہ جا کے دعا کرنا منع نہیں. اگر منع ہوتا تو سرکار دو عالم کیسے دعا کرنا؟ آپ نے بڑی لمبی دعا کی. بیوی فرماتی ہے میں بھی کھڑی رہی آمین آمین. اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ حضور کے آخری ختامی الفاظ ہیں, اب تک تقریباً دعا ختم فرمائیں گے. تو بی بی صاحبہ کہتے ہیں کہ تیز سے دوڑتی ہوئی سیدھی آئی اور اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور بستر پہ اور اچھی طرح چادر لے لی تاکہ حضور کو شبہ نہ ہو کہ اچھی بیوی ہے, اس کو نعوذ باللہ میرے اوپر شک ہے کہ مجھے تلاش کرتی رہی. میاں اور بیوی کا اعتماد کا ہی تو رشتہ ہے, اگر وہ نہ رہے تو پھر کیا میاں کیا بیوی؟ اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان اعتماد کا ہی ایک رشتہ رکھا ہے. اگر وہ قائم ہے تو گھر قائم ہے. جس دن اعتماد کو ٹھیس لگ گئی گھر برباد. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں لیٹ گئی. کہتی ہیں کہ حضور آئے اور آتے ہوئے فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا. اور فرمایا عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہو؟ کیونکہ میں دوڑ کے آئی تھی نا, سینہ تو دھونکڑی کی طرح چل رہا تھا. تو فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اچھا عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہو؟ تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. میں نے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور جب میں نے آپ کو بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کے پاؤں کا نشان دے کے چل پڑی ڈھونڈنے کے لیے کہ پتہ نہیں حضور کس کے گھر میں تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا انک لفی فکر, عائشہ تم اپنے خیال میں ہو, میں اپنے خیال میں ہوں. تمہیں یہ خیال ستا رہا تھا اور مجھے امت کا خیال ستا رہا تھا اور میں اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا تھا. اور جانتی ہو بنو کلب کا قبیلہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. میں ان کی بکریاں دیکھی ہیں. میں نے کہا ہاں سنو تو بہت بکریاں پر میں اللہ نے ان کے بالوں کے برابر میری امت کو بخش دیا. میری آج کی دعا کا یہ اثر. تم اپنے فکر میں ہو, میں اپنے فکر. تم اپنی سوچ میں ہو, میں اپنی سوچ. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر کسی کی ایک فکر ہے کہ اگر حضور پاک چاہتے تو کسی دوسری بیوی کو بلا لیتے, عائشہ کو بلا لیتے. بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ماریہ قبطیہ. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شاید سرکار دو جہاں کی یہ سوچ تھی کہ باقی سب بیویاں جو ہیں وہ تو ایک مقام کی ہیں, ان میں سے اگر کسی کو بلایا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں اچھا نہ سمجھے. اب میری بات کا انکار بھی نہیں کر سکتی, اللہ کے نبی کا انکار کون کرے, لیکن وہ دوسری بیوی کے گھر میں آنا اچھا نہ سمجھے. لیکن بی بی ماریہ تو باندھی ہے, اس کے تو انکار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بی بی صاحبہ تشریف لے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش مبارک بھی پوری فرمائی جیسا کہ کتابوں میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے اور باہر تشریف لائے کمرے سے, دیکھا تو بی بی حفصہ جس کا گھر تھا وہ باہر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے. حضور نے فرمایا لماذا تب کی کیا بات ہے, کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ فی یومی فی بیتی علی فراشی, کہ سرکار دو جہاں میرا دن ہے, میرا گھر ہے, میرا بستر ہے, آپ نے دوسری بیوی کو کیوں بلایا؟ آپ نے اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی مقام آپ کے دل میں نہیں تھا. میں نے آپ اندازہ کریں. اچھا یہ باتیں جو ہے نا یاد رکھیں, یہ ناز ہوتا, یہ اعتراض نہیں ہوتا. کوئی اعتراض کرے حضور پر نعوذ باللہ وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ فرق سمجھا کریں. بیوی جو گھر میں بات کرتی ہے اس کو اپنے خاوند پہ ایک ناز ہوتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بیوی کبھی الٹی پلٹی بات بھی کر جائے تو برداشت کیا کرو. وہ بغض نہیں ہوتا, وہ ایک ناز پہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر میں اس کی بیوی ہوں, ورنہ کون حضور کو ایسی بات کہہ سکتا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ حفصہ, حضور نے پھر اس کو سمجھانے کی یہ نہیں فرمایا کہ میری بیوی ہے, میں نے بلا لیا, میرا گھر ہے, تو میں جو گھر دیا وہ بھی تو میرا گھر ہے, اور جب وہ میری بیوی ہے میرے لیے حلال ہے, تو میں اگر اس کو بلا لوں اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا حضور اتنی بات بھی نہیں کہے, بلکہ محض ایک عورت کے دل کو جو ٹھیس لگی تھی اس کے عقل کے مطابق اس کی دل جوئی گئی. حضور نے فرمایا اچھا حفصہ زیادہ بات نہ کرو, آج کے بعد میں نے بی بی ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا. بات انی حرم تو ماریہ, کہ جس کی وجہ سے تمہاری دل شکنی ہو رہی ہے نا, ختم ہو گئی بات, میں نے اس کو اپنے لیے حرام کر دیا, آج کے بعد میرے لیے حرام ہو گئی. اب تو بی بی صاحبہ خود بخود مطمئن ہوگی, خوشی ہو گئی کہ بھئی اس کو حضور نے اتنا تو نہیں اونچا کیا کہ میری شان میں, بلکہ میرے لیے اس کو حرام کر دیا. تو بی بی حفصہ خوش ہو گئی. لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں, ایک ہوتا ہے اللہ کے حلال کو اعتقاداً حرام کہنا, بات کو سمجھیں, یہ تھوڑا سا باریک مسائل ہوتے ہیں, لیکن آدمی توجہ کرے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, بات وہی توجہ کی ہے.
تو اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، اگر اس حلال کو وہ عقیدتاً یعنی اعتقاد میں بھی یہ سمجھے کہ یہ حرام ہے، یہ تو کفر ہے، کافر ہو گیا۔ مثلا اللہ نے بکری کو حلال کیا، مرغی کو حلال کیا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ حرام، اور عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اچھا اسی طرح اللہ کے حرام کو بھی کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جی نہیں شراب جو ہے وہ حرام نہیں، اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حرام نہیں، یعنی حرام کو کہتا ہے حلال ہے تو کافر ہو گیا، حلال کو کہے حرام ہے تو کافر ہو گیا۔ ایک تو ہے یہ بات۔ اچھا ایک یہ بات ہے کہ عقیدہ تو نہیں رکھتا، یعنی عقیدہ تو اس کا ہے کہ حلال حلال، لیکن وہ کہتے ہیں میرے لیے حرام ہے، تو یہ ایک بات جو ہے گناہ ہے کہ جب حلال ہے تو پھر تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ دو بات۔ ایک تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کسی سبب کے لیے اپنے اوپر اس چیز کو منع کر دیتا ہے کہ مثلا مرض ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی دودھ نہ پیو، ٹھیک، اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ دودھ کو حلال نہیں سمجھتا، انہوں نے کہا کہ بابا دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں نا بند کر، ٹھیک، یہ بطور مرض ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور انہی وجہ سے وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، بعض بزرگوں کے قصے پڑھتے ہیں کہ بزرگ نے کہا کہ بھئی یہ ترک جبالی ہے اور یہ ترک جلالی ہے، یہ فلاں چیز نہ کھاؤ فلاں چیز، وہ بھی اسی نوع سے ہوتا ہے، وہ حرام نہیں کہتے، وہ انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کے روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے تجویز کرتے ہیں کہ اچھا بھی اس کو کچھ دن بھوکا رکھو، قلت کلام ہو، قلت طعام ہو، قلت منام ہو، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تب جا کے کام بنتا ہے، قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام، کہ نیند بھی کم، کھانا بھی کم، بولنا بھی کم، پھر جا کے منزل طے ہوتی ہے، ایسے تو نہیں ہوتی۔ ایسے تو سارا دن آپ جو نیکی کرتے رہے، شام کو بیٹھ کے گپ شپ جو لگائی، دو باتیں منہ سے نکالی، سارے دن والا قصہ ختم۔ وہ جو سارا دن محنت کی تھی نا یہ فی امان اللہ ہو گئی۔ تو یہ اسی ضمن میں وہ بزرگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ تمہارے لیے حرام ہے نعوذ باللہ۔ اسی لیے بہت سارے بزرگ ہیں جو کافی عرصہ گوشت نہیں استعمال کرتے، ایک اس میں زیادہ طاقت ہے اور پھر آدمی کو دوسری خواہشات جنم لیتی ہیں، نہ کھائیں گے نہ کچھ، ورنہ وہ حرام نہیں سمجھتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد یہ نہیں تھا کہ حرام، مقصد ہے کہ اپنے اوپر حرام کرنا، لیکن یہ حرام کرنا بھی اللہ کو پسند نہ ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ یعنی اب دیکھیں کہ دونوں طرف غور کریں کہ عورت کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے، کہ ایک عورت کی دل شکنی کو دور کرنے کے لیے اللہ کا پیغمبر ایک دوسری بیوی سے قسم کھا رہے ہیں کہ چلو یہ بیوی ناراض نہ ہو، اس کی دل جوئی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو دل شکنی ہو رہی ہے کہ حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، جو چیز اللہ نے حلال کر دی تھی اس کو حضور حرام کر رہے ہیں، ایک بیوی کو راضی اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ جو چیز میں نے آپ پر حلال کی آپ نے حرام کیوں کی، ایک بیوی کو راضی کرنے کے لیے، لیکن دوسری کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اللہ کے حلال کو جو آپ نے حرام کہہ دیا کیوں؟ لم تحرم ما احل، یعنی اتاب۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی نگاہ میں ایک عورت کا کیا مقام ہے، اور سرکار دو عالم کی نگاہ میں ایک عورت کا کیا مقام ہے۔ اچھا حضور نے ایک بات یہ بھی کی، آپ نے فرمایا بی بی حفصہ سے کہ بھئی میں نے ماریا کو اپنے اوپر حرام کر دیا، لیکن کسی سے بات نہیں کرنا، بس یہ تیرے اور میرے درمیان میں رہے گی بات۔ اس نے کہا بہت اچھا ہے۔ اچھا حضور جب تشریف لے گئے تو ساتھ ہی کا گھر جو ہے بی بی عائشہ کا تھا، اس نے دروازے کو دیوار کو کھٹکھٹایا تو بی بی عائشہ سمجھ گئی کہ بی بی حفصہ بات کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہوا اللہ پاک نے ہمیں ایک فائدہ کر دیا ہے، میں نے جھگڑا تو کیا حضور سے، لیکن حضور نے بی بی ماریا کو تو چلا ایک تو بی بی کم ہو گئی نا، ہمارا بھلا تو ہو گیا نا، بھئی ایک دن ہمیں جلدی ملے گا نا، حضور کا وصال ہے، حضور کی محبت ہے، کون نہیں چاہتا کہ حضور میرے گھر جلدی آئیں۔ تو بہرحال اس نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بہناپے کو مقدم رکھ کے خوشی میں ضبط نہ کر سکی اور بی بی عائشہ کو اترا۔ ایک واقعہ یہ جس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں واقعہ یہ نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو بی بی زینب کے گھر میں جب آپ جاتے تو وہاں زیادہ دیر لگ جاتی، یعنی اگر اور بیویوں کے گھر میں 10 منٹ بیٹھے ہیں تو وہاں 20 منٹ لگ گئے۔ جب یہ روز ہونے لگا، کیونکہ یہ تو روز کی بات تھی، روز ہونے لگا تو اب یہ بات بی بی عائشہ بی بی حفصہ اور ان کو ناگوار گزری کہ کمال ہے حضور وہاں زیادہ وقت دے رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا وقت دے رہے ہیں۔ اور اس پہ اندازہ کریں یہ فطری باتیں ہیں، اس میں کوئی انہونی والی بات نہیں ہوتی۔
یہ فطری باتیں ہیں کہ آدمی کی بیویاں جب ہوتی ہیں وہ سب چاہتی ہیں کہ میرے پاس زیادہ وقت، یہ ایک فطرت ہے، نیچر۔ اور پھر جب شوہر بھی محمد مصطفیٰ ہو تو کون نہیں چاہے گا بلا حضور 1 منٹ میرے پاس زیادہ بیٹھے؟ جن کا دیکھنا عبادت ہو، جن کا ملنا عبادت ہو، جن کا بولنا عبادت ہو، جن کی بات رحمت ہو، جن کا وجود رحمت ہو، جو سراپا رحمت ہو، ان کے قلب کو کون تلاش نہیں کرے گا؟ تو بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں بی بی سودا اور بھی بیویاں شریک ہوئی، ان نے ایک پروگرام بنایا، آپس میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہماری یہ طاقت تو ہے نہیں کہ حضور کو کہیں کہ جی آپ بی بی زینب کے گھر میں زیادہ کیوں بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی ہیلا کرتے ہیں، کوئی تدبیر کرتے ہیں، کوئی مشورہ کرتے ہیں تاکہ حضور وہاں نہ بیٹھیں زیادہ۔ پہلے تو پتہ کریں کہ وجہ کیا۔ پتہ لگا کہ بی بی عائشہ بی بی زینب کے گھر میں کسی نے عقہ، یعنی اس وقت یہ ہوتی تھی نا چمڑے کے بنے ہوئے، جیسے عربی میں گربا بھی کہتے ہیں، مشکیدے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مشکیدے ہوتے تھے، شہد اس میں ہوتی، گھی بھی اسی میں ہوتے تھے، شہد بھی اسی میں ہوتی۔ تو کسی نے بی بی زینب کو ہدیہ بھیجی تھی شہد، تو جب حضور تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت بنا کے پیش کرتے، اور حضور کو آپ کو شہد کا شربت بہت پسند تھا۔ بلکہ بعض علماء نے اپنے کتابوں میں یہ معمولات میں بھی لکھا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، آپ کے لیے یہ چیزیں مفید بھی ہوں گی، کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی طیبہ کی زندگی میں کہ آپ جب سردیوں کا موسم ہوتا تو گرم پانی میں 2 چمچ شہد نوش فرماتے تھے روزانہ باقاعدگی سے، اور جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو ٹھنڈے پانی میں حضور شہد کی شربت کا 1 گلاس نوش فرماتے۔ تو آج پوری دنیا کی ریسرچ جو ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ شہد کے بارے میں کیا کیا علم آگے بڑھ رہا۔ تو بہرحال یہ ایک شفا بھی ہے، علاج بھی ہے، اتباع بھی ہے، اس سے بڑی اچھا، اور پھر ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں، ورنہ انسانوں کے بنائے ہوئے تو بڑے سے بڑے قیمتی چیزیں جو ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ تو اگر آپ کھلائیں نا انشاءاللہ تو دایاں ہاتھ ٹھیک ہوگا تو بایاں ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ خود بیچتے ہیں، بناتے ہیں، 10 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اس گولی کو بند کر دو، اس سے کینسر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پٹھے 10 سال تک انہوں نے جو کینسر کرایا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ ملٹی ملینئر لوگ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ مرتے ہیں، مرنے تو ان کو تو پیسہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال اب ان کو پتہ چل گیا کہ حضور شہد پینے کی وجہ سے دیر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور پاک کی طبیعت مبارک ایسی ہے کہ آپ کو خوشبو بڑی پسند ہے۔ حضور کے تو پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی نا، بدر مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی، آپ کا تو سراپا خوشبو تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی حضور کو خوشبو بہت پسند تھی۔ حب بہی رہی ہے من الدنیا بثلاث، حضور نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، اب 3، سب سے پہلے خوشبو۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضور پاک نے جو خوشبو استعمال کی، زیادہ مشک جسے آپ مسک کہتے ہیں، اور انبر اور عود، جو آج کل عرب بھی استعمال کرتے ہیں عود۔ اچھا، حضور کے زمانے میں بھی عود جو ہے یہ آپ کے انڈیا سے آتا تھا، العود الہندی، یہ معروف تھا حضور کے زمانے میں بھی، یعنی عود بھی انڈیا سے آتا تھا اور تلوار بھی انڈیا سے آتی تھی، یعنی السیف الہندی بھی معروف تھی اور عود بھی انڈیا کا معروف تھا، عود الہندی کے نام سے بڑا معروف، اور آج بھی اس کا ایک مقام ہے اگر صحیح ملے۔ بہرحال یہ وہ عطر ہیں جو حضور۔ اچھا، اسی طرح بعض روایات میں گلاب کا ذکر، ورد، تو اب تو خیر کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی، بڑے لوگوں کو مل جاتی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہم جیسوں کو تو مشکل ہے، کیونکہ جو خالص گلاب ہے طائفی وہ تو کم سے کم 10,000 ریال کا 1 تولہ ہوتا ہے، کون لے گا بھائی؟ اور عود خالص جو ہے اس کی لکڑی جو ہے 20,000 ریال کلو ہے۔ عطر جو ہے اچھے یعنی صحیح مقام میں وہ کم سے کم 6,000 ریال کا 1 تولہ، کون لگائے گا؟ یہ ہم جو لگاتے ہیں نا یہ تو مقصد ہے، وہ اصل نہیں ہوتا، یہ تو اللہ جانے کون سا قسم ہوتی ہے، کوئی 1000ویں قسم ہوتی ہے کہ وہ 1 تولے میں 200 تولہ ملا دیتے ہیں، پھر اس کو 600 ریال 1000 ریال تولہ بیچتے ہیں، وہ ہم لے کے خوش ہوتے ہیں کہ اصلی مل گیا ہے۔ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ میں نے ایک دفعہ اخبار میں کارٹون دیکھا تھا کہ ایک آدمی کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ ابھی کیا ہے؟ اس نے کہا یار خودکشی کرنے کا ارادہ تھا، زہر لے آیا لیکن بدقسمتی سے خالص نہیں تھا، خالص ہوتا چل جلدی مر جاتا نا، اب نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں، زہر بھی خالص نہیں ملتا جس ملک میں، عطر خالص کہاں ملیں گے؟ اچھا، خدا کی شان ہے کہ بیچنے والے بھی اکثر ہماری برادری مولوی ہوتے ہیں، داڑھی والے، اس لیے ہم اعتبار کر کے بڑا ٹھیک ٹھاک پھنستے ہیں۔
وہاں ہم کراچی میں جاتے تھے نا، وہاں بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ نام بھی ایسے رکھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ ایسے داڑیاں دیکھ کے حیران، انڈیا میں، بمبئی میں، دلی میں، لکھنؤ میں، اسی طرح بجنور میں، یہ سارا ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، ایک سے ایک ماشاءاللہ بیٹھا ہے فرشتہ، ایسا ہاتھ صاف پھیریں گے انشاءاللہ آپ کو نہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو، یہ وہ لوگ۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ضرور کہیں گے حضرت مکی صاحب آپ سے کمال ہے، آپ تو ہمارے عقیدت کی جگہ ہیں حضرت، اور انشاءاللہ 100% جیلی مجھے دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال تو اگر یہ آپ کو ملیں تو بہرحال جہاں خوشبو ایک اچھی چیز ہے وہاں سنت کو سمجھ پہ لگا لیا کر کہ سنت جو ہے اتباع ہے، اور آگے پیچھے نہ صحیح، چونکہ جمعہ کے دن، کیونکہ آپ آج کل کا نوجوان تو پرفیوم کا مارا ہوا ہے نا، کلونز کا، پرفیومز کا مارا ہوا ہے بیچارہ، وہ تو پرفیوم بھی پھر وہ خریدتا ہے جو کسی عورت کے نام پہ ہے۔ انا للہ ہے، کس کس چیز کو روئیں، پمبا کجا کجا نہیں ہم تن ہوا داغ داغ شد، کوئی ایک داغ ہو تو وہاں زخم تو پمبا رکھیں، جب سر ہر طرف سے اندھیر ہو۔ یہ آپ میری باتیں ایسے نہیں، میں انشاءاللہ کوئی غیر ذمہ داری سے نہیں کرتا، آپ پتہ کر لیں کہ یہ وائٹ ڈائمنڈ جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے، بلیو ڈائمنڈ جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے، سانتا کلارا جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے، لانکومی جو ہے وہ کس کے نام سے بنایا گیا، پیکاسو جو ہے وہ کس کے نام سے بنایا گیا ہے۔ یہ میں ان کے باپ دادے کی اصل تک جب نہ پہنچوں میں تقریر میں وہ بات نہیں کرتا کبھی، میں نے تو پیرس میں جا کے ان کے باپ دادے کے پاس بیٹھ کے پوچھا ہے کہ کیا کرتے ہو، ایسے نہیں کہ وہ جو مرضی ہے منہ سے نکال دو، کیوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ ذمہ داری اللہ کے شکر سے یہ بات پتہ نہیں کہاں جائے گی۔ تو بلکہ مجھے ایک دفعہ بڑا یعنی ہنسی بھی آئی، میں امریکہ کی کس جگہ پہ تھا اللہ عالم، ہیوسٹن میں تھا یا شکاگو میں تھا، تو ایک بہت بڑے ہال میں وہاں سیمینار تھا، جب اس سے فارغ ہوئے تو کار میں جب ہم سوار ہو رہے تھے تو میرے ساتھ کی کار پہ ایک لڑکی سوار ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے بڑے یہاں سے خوش ہو کے کہا مکی صاحب آپ کی تقریر سے اللہ نے ہمارے لیے بہت بہت فائدہ ہوا، بہت بڑی باتیں مجھے سمجھنے میں ملی، اور ایک میک اپ کی چیز میں بھول گئی تھی جو آپ کی تقریر میں آج مجھے یاد آئی ہے، میں بھی جا کے لوں گی ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ چلو آپ اگر آپ کو اتنا فائدہ ہوا ہے تو میں آپ کو جا کے لے دوں۔ وہ پھر بیچاری پسینہ، اس نے سمجھا مولوی ہے نا ڈر جائے گا، جب ایسی بات کروں گی تو مولوی صاحب تو گھبرا جائیں گے نا لڑکی کی بات سن کے کہ فیشنیبل لڑکی ویسی بات۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ چل کے لے دیتا ہوں۔ وہ جیسے مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے نا، تو ایک بیگم تھی منسٹر تھی، تو وہ مولویوں کو تنگ کرنا چاہتی تھی کہ یہ داڑھی والے مولوی ہیں نا، تو وہ جب آئی جناب اسمبلی کے حال میں تو فوراً اس نے سب سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا، السلام علیکم السلام علیکم، مقصد یہ تھا کہ مولوی صاحب کو ذلیل کروں۔ مولانا ہزاروی صاحب کے پاس جب آئی تو مولانا السلام علیکم، مولانا کھڑے ہو کر نے کہا ملنا ہے تو گلے ملو، یہ ہاتھ ملنے کی کیا بات، اگر ملنا ہے اسی طرح گلے سے ملو، گناہ کرنا ہے تو بالعزت گناہ کریں، یہ کیا ہاتھ ملا رہی ہے۔ ایسی ذلیل ہوئی کہ پھر کبھی داڑھی والے کو نہیں چھیڑا، زندگی میں پھر اس کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی داڑھی والے پہ اعتراض کرے، بالکل ٹھیک ہو گئی، زبان بند ہو گئی اور جا کے پیچھے آرام سے بیٹھ گئی اپنی سیٹ پہ۔ اسے سمجھا تھا کہ جب مولانا کو ہاتھ دوں گی نا مولانا پزل ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے، تو میرا تو کام بن گیا نا کہ کیسے میں نے مولوی صاحب کو پریشان کر دیا۔ آگے مولانا ہزاروی ایسے جیسے کیا ہو جس نے بڑے بڑوں کو چڑھایا ہوا ہو، تو یہ بیچاری کیا تھی۔ تو بہر صورت کہنے کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں جناب کہ کتنا فکر لڑا دور تک۔ اب انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں آئے نا بی بی حفصہ، تو تم کہنا کہ یا رسول اللہ آج تو ہوا محسوس ہو رہی ہے آپ کے بدن سے، آپ کے مبارک سے کچھ ہوا آ رہی ہے عجیب سی، اور میرے پاس جب آئیں گے میں بھی یہی کہوں گی، اور بی بی سلمہ سے کہا تمہارے پاس ہے تم بھی یہی کہو۔ اب صاف بات ہے کہ حضور پاک تو یعنی بات سوائے آپ خوشبو کے کبھی اللہ معاف کرے ریحا کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، تو جب حضور کو یہ کہا جائے کہ سرکار آپ کے بدن مبارک سے کچھ ناگوار سی بو آ رہی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات۔ اچھا اب اندازہ کریں، یہ بھی انہوں نے مشورہ کر لیا کہ حضور تو فرمائیں گے کہ عورتوں میں کوئی چیز استعمال ہی نہیں کی ماں سوائے شہد کے، تو ہم کہیں گے حضور شاید پھر اس کی وجہ سے ہو، تو حضور فرمائیں اللہ کی بندی شہد سے کیسے ہوا بو آ سکتی ہے، تو ہم کہیں گے رسول اللہ معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ایک بوند ہوتی ہے عرفت، شاید وہ کھایا ہو، اس سے پھر وہ شہد بنی ہو، اس کا اثر آیا ہو، اس کو کہتے ہیں مغافی، جسے آپ کہتے ہیں ہینگ۔ ہینگ ایک چیز ہوتی ہے اکثر پٹھان بھائی کھاتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بڑی عجیب سری ہوتی ہوا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری بات طے ہو گئی، حضور تشریف لائے تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے ایک ناگوار سی بو آ رہی ہے، تو معاشرت اللہ وسلم کہ میں نے تو شہد دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ریح المغافیر ہے،
معلوم ہوتی ہے کہ وہ شاد کی جو چھتا تھا نا وہ کسی عرف توند پہ تھا. میں اللہ عالم. اب حضور دوسری بیوی کے پاس ہے, اس بیوی نے بھی یہی کہا. اب اللہ کے پیغمبر ہوں گے, دل تو صاف ہوتے ہیں نا. جب دل صاف ہوں, جب ایمان صاف ہو تو پیغمبر تو پھر بات جو ہے نا وہ ہمارے حضرت ایک گزرے ہیں, وہ حضرت حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے, علماء بڑے علماء کے استاذ تھے. تو حضرت شیخ الحدیث نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ بچے جو تھے نا جی, انہوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اب حضرت سے چھٹی لینی ہے تو کیسے چھٹی لیں. تو بچوں نے آپس میں مشورہ کر لیا. اب جو بچہ ہے وہ کہ حضرت آپ کی آنکھیں آج سرخ لگ رہی ہیں. دوسرا آیا, اس نے کہا حضرت یہ آپ کو تو معلوم ہوتا ہے کچھ آگے کچھ پردہ کچھ جالا سا بھی آ رہا ہے, آپ کو نظر میرے خیال میں کمزور ہو رہی ہے. تیسرا آیا, چوتھا آیا, انہوں نے کہا حضرت معلوم ہوتا ہے کہ بالکل موتیا تو آپ کی آنکھوں پہ گر رہا, آپ تو بالکل نابینا ہو رہے ہیں. اور شام تک جناب حضرت نابینا ہو کے بیٹھے, آنکھیں بند کر کے میں نابینا ہو گیا. اچھا اب کوئی نابینا نہیں, کچھ نہیں. اب لوگ آ رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ مسلمانوں کے بچے ہیں, مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اتنے بچوں نے جو مجھے کہا ہے میں واقعی نابینا ہوں. اب کئی دن لکڑی پکڑے ہوئے جا رہے, آنکھیں بند ہیں, نابینا ہوگی. کیوں؟ بچے جو کہتے ہیں یہ ایمان تھا, یہ قلب صفا تھا. ہمارے چونکہ قلب صاف نہیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں دیوانگی ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل پن ہے. لیکن یہ ان کے ایمان میں یہ تصور نہیں آ سکتا تھا کہ ایک بچہ مسلمان کا بیٹا جھوٹ بولے گا. انہوں نے ہمارے بیٹے نہیں دیکھے, انہیں باپ کو بیچ ڈالیں. وہ اپنے دور کے بچوں کو یہی سمجھتے ہوں گے بیچارے. آج کل تو ماشاءاللہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھی 10 قدم آگے ہوتا ہے. تو بہر صورت یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ایسی بات ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی لا ادری مغافیر کی ہوا آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ما شربت الا عسلا. نے کہا اصل عقلت العرفت, ہو سکتا ہے عرفت کھایا. حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد میں نے شہد حرام کر اور قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیتا. اب چپ ہو گئی بات. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ یا میرے نبی لم تحرم ما احل اللہ, آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کیا جس کو ہم نے حلال کیا, محض اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے. یعنی اللہ کے نبی نے ایک بات جو بیوی نے کہی دوسری نے کہی, یعنی عورت کا اتنا دل میں قدر ہے, اتنا احترام ہے کہ ان کو دل شکنی نہ ہو, چلو میں آج کے بعد شاد نہیں پیوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت تحریم جو ہے وہ نازل ہے. اب جناب دیکھیں, لیکن پھر یہ شان خداوندی ہے کہ تحریم, صورت تحریم میں عتاب بھی ہے لیکن ساتھ لطف و کرم بھی ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما, یا ایھا النبی, خطاب جو ہے وہ خطاب ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا محمد, ورنہ ہر پیغمبر کا جو خطاب آتا ہے یا آدم اسکن, یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی, بالکل خطاب یا داؤ. لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ جب بھی میرا مولا خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے القاب کے ساتھ, شان کے ساتھ, کبھی یا ایھا النبی, کبھی یا ایھا الرسول, کبھی یا ایھا المزمل, کبھی یا ایھا المدثر. تو یہاں عتاب کا موقع تھا, یہاں تو اللہ نام لیتے رہے کہ نہیں یا ایھا النبی, کہ لطف بھی ہے اور ساتھ عتاب بھی ہے, لطف و کرم بھی ہے اور عتاب. کہ لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اور آگے یہ بھی بتا دیا واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والے ہیں, مہربان ہیں. آپ کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی, آپ کو حلال کو حرام نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن ہم معاف کر چکے ہیں, اس لیے کہ ہم بخشنے والے, ہم مہربان. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ اسی ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بی بی حفصہ نے جب یہ راز افشا کر دیا, بی بی عائشہ کو بتا دیا, تو سرکار دو جہاں ناراض. اسی کو اللہ نے اسی قرآن میں بھی فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات کی لیکن بیوی کہہ بیٹھی. اب اللہ نے آپ کو جب مطلع کیا اور حضور نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, قالت من انبا, کہا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا, یہ تو میرے اور عائشہ کے درمیان کی بات. قال نبأنی العلیم الخبیر, مجھے اس نے خبر دی ہے جو علم والا ہے اور جاننے والا ہے. اب دیکھیں پھر عورت کا مقام اسلام میں. حضور غصہ آیا اور آپ نے بی بی حفصہ کو طلاق دی کہ میرا راز تم نے کیوں کھول دیا. کیونکہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے رازوں کی امین ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسری عورتوں کے سامنے باتیں کرتی رہے گھر کی, اور جب شوہر ایک بات کی پابندی بھی لگا دے کہ یہ بات کسی سے نہیں کہنی تو پھر تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات حدیث میں آتا ہے طلقہا, آپ نے طلاق دے دی. اب جناب آپ دیکھیں کہ آج یورپ کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں اور اسلام کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں. حالانکہ طلاق دینا بھی حضور کا حق ہے, اللہ نے جہاں نکاح کی اجازت دی وہاں طلاق کی بھی اجازت دی. لیکن جبریل علیہ السلام آئے بطور خاص حضور کی خدمت میں
جبریل علیہ السلام آئے حضور کی خدمت میں اور آ کے کہا فراجعھا یا رسول اللہ، آپ رجوع کریں بی بی حفصہ کی طلاق سے، انہا صوامۃ قوامۃ، وہ تو روزے رکھنے والی، رات کو عبادت کرنے والی بی بی ہے، وہ تو اللہ کو اتنی پسند ہے، مہربانی کر کے طلاق واپس لیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا فرشتہ جبریل جو وحی لے کے آتا ہے وہ بی بی حفصہ کی طلاق واپس کرانے کے لیے حضور کی خدمت میں آ رہا کہ حضور رجوع کریں، آپ کی بیوی تو بڑے شان والی ہے، آپ طلاق نہ دیں، طلاق دے دی ہے، رجوع فرما لیں۔ اچھا اب اسی طرح دیکھیں کہ جب یہ باتیں زیادہ بڑھ گئیں اور بھی کچھ اسباب ہو گئے تو اب دو باتیں ہو گئی نا، کہ ایک یا تو بی بی ماریا والا قصہ یا شہاد والا قصہ، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جھگڑے میں کیوں پڑو، ہو سکتا ہے وہ بھی واقعہ پیش آیا ہو، یہ بھی واقعہ پیش آیا ہو، ایسی بڑی بات ہی تو لہٰذا کیوں ہم تعارض میں جھگڑیں کہ وہ غلط ہے یا وہ نعوذ باللہ وہ غلط، کیونکہ بعض واقعات یعنی صحیح ہے میں ہیں۔ تو اب جناب اسی طرح جب باتیں اور بڑھی تو ایک مسئلہ ہے، اس کا نام ہے ایلا، کہ کوئی بندہ اپنی بیویوں سے قسم کھا لے کہ میں اس بیوی کے پاس 1 مہینے کے لیے مثلا نہیں آؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں ایلا، اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا پورے واقعات کو پس منظر کو دماغ میں رکھیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ بی بی ماریا کو حضور نے بلایا تھا، بی بی ماریا تو حضور کے بلانے پہ آئیں، بی بی حفصہ ناراض ہوئی تو حضور نے بی بی ماریا کی تحریم کا فیصلہ فرما لیا، پھر اللہ نے قرآن اتارا، حضور نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن پھر دیکھو کہ اب حضور نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے کے لیے کسی بیوی کے پاس بھی نہیں جاؤں، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ اگر آپ کی بیوی میں کوئی نشوز ہے، کوئی اس کے اندر نافرمانی کے اثرات ہیں، تو اسلام نے سکھایا ہے کہ بھئی یا تو ایسا ہے کہ ایک کمرے میں پہلے آپ کٹھے لیٹتے تھے، اب علیحدہ لیٹنا شروع کر دو، ایک بستر پہ آپ کٹھے سوتے تھے، اب علیحدہ سونا شروع کر دو، یا اس کے ساتھ بات کچھ دنوں کے لیے بند کر دو تاکہ تنبیہ ہو، اس کو اصلاح ہو اس کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں۔ اور پھر دیکھیں یہ 1 مہینہ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ حضور نے کہاں گزارا، بی بی ماریا کے گھر۔ اب دیکھیں اندازہ کریں سرکار دو عالم کے دل میں کیا مقام ہے کہ اگر اس بی بی کو میں نے کہہ دیا تھا، حرام کا لفظ کہہ بیٹھے تھے، تو اب اس کی دل جوئی یہ کی کہ صرف 1 وقت کے لیے نہیں، پورا 1 مہینہ حضور اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اور 7 بیویوں کو بھی تبھی کتنا بڑا مقام ہے، کتنا احساس ہے ایک عورت کی عظمت کا، خیالات کا، کہ اس کو دل شکنی تو ہوئی تھی نا، بھی میرا کیا قصور تھا جو مجھے حرام کیا گیا، مجھے تو حضور نے بلایا، میں حاضر ہو گئی، میرا آخر کیا گناہ تھا؟ تو حضور نے بجائے اس 1 گھنٹے کے 1 مہینہ اس کے گھر میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا کہ کسی بیوی کے گھر میں نہیں جائیں گے، پورا 1 مہینہ اس کے پاس ہے۔ اور یہ بات جو تھی پورے مدینے میں اڑ گئی کہ اب طلق رسول اللہ ازواجہ، کہ حضور نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، اور پورے صحابہ مدینہ منورہ کی مسجد میں، حضور کی مسجد میں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، حضور نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، امہات المؤمنین ہماری مائیں، ہماری ماؤں کو آج طلاق ہو گئی۔ جن کو احساس ہوتا ہے، جن کو قدر ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ ماں پر طلاق کا کیسا مقام ہوتا ہے، کیسا وقت ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پتہ چلا تو آپ سیدھے بی بی حفصہ کے گھر میں اپنی بیٹی کے گھر۔ آپ نے آگے کہا بی بی حفصہ سے کہ اچھا میں نہیں کہتا تھا کہ تم زیادہ جرأت نہ کیا کرو حضور کے سامنے بات کرنے کی، اب اچھا ہو گیا، اب میں نے سنا ہے کہ حضور نے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہو گیا، اب اسی لیے میں کہتا تھا کہ حفصہ اتنا جرأت نہ کیا کرو بات کرنے کی۔ اچھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آگے بھی بی بی حفصہ تھی نا، تو عمر کی بیٹی تھی، اس نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ نے کہا کہ یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، ہم جانے ہیں، ہم آپس میں جانیں گے، ہمارا معاملہ آپس میں ہے، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں مجھ پہ؟ لیکن آگے بھی تو عمر ہے نا، تو انہوں نے کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن، یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے حضور کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو قادر ہیں یبدلہ خیرا منکن، کہ وہ ان بیویوں کے بجائے اللہ حضور کو اور بیوی اچھی دے دے گا، مسلمات مومن طلاق دے دیں تو قادر ہیں یبدلہ خیرا منکن، کہ وہ ان بیویوں کے بجائے اللہ حضور کو اور بیوی اچھی دے دے گا، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اندازہ کرو حضور کی بیویوں کی صفتوں کا
کہ وہ بیویاں کیسی ہوں گی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ خیرن منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والی، اللہ پہ ایمان لانے والی، رات کو لمبی لمبی عبادت کرنے والی، غلطی ہو تو توبہ کرنے والی، رات دن زندگی عبادت میں گزارنے والی، روزے رکھنے والی، بیوہ بھی اور کنواریاں بھی. اللہ تو قادر ہے، اگر اللہ کے نبی نے طلاق دے دی اللہ بدل دے. اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے کہ خدا کی شان ہے کہ جو لفظ میرے زبان پہ نکلے اللہ نے عرش سے وہی نازل کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے بعد پتہ کیا کہ حضور کہاں ہیں، تو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پہ ہیں اور اس غرفے میں ہیں. یعنی غرفہ کہتے ہیں اوپر والے کمرے کو، ایک کمرہ نیچے تھا ایک کمرہ اوپر تھا، تو حضور اوپر تھے. تو حضرت عمر نیچے آئے، آپ کا غلام جو ہے باہر بیٹھے تھے. حضرت رباط نے کہا کہ فاستأذن لی رسول اللہ، حضور سے اجازت مانگو، کہو عمر دروازے پہ آیا ہے. تو اس نے جا کے عرض کیا حضور خاموش رہے. وہ واپس آیا، اس نے کہا عمر اجازت نہیں ملی. تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر نے پھر آواز لگائی، غلام نے جا کے پھر عرض کیا تو حضور خاموش رہے. واپس آیا، اس نے اشارہ کیا ابھی اجازت نہیں مل رہی. حضرت عمر کہتے ہیں اب میری جان نکلنی شروع ہو گئی کہ بھئی حضور مجھے بھی ملنے کی اجازت نہیں دے رہے، بات نہیں کر رہے، اور صحابہ مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب برداشت نہ ہوا تو پھر میں نے زور سے آواز دی تاکہ حضور خود براہ راست میری آواز سنیں، تو شاید میری اس آواز پہ اجازت عطا فرما دیں. تو جب میں نے زور سے آواز لگائی حضور نے کہا اجازت ہے. تو میں اوپر گیا اور سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ حل طلقت نساءک یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ نے طلاق نہیں دی. حضور نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی، حالانکہ تو میں نے اعلان کیا ہے کہ 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں، طلاق تو میں نے نہیں دی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے زور سے کہا اللہ اکبر، اور زور سے وہیں سے آواز دی ما طلق رسول اللہ، حضور نے کوئی طلاق نہیں دی. مسلمانوں خوش ہو جاؤ. میں نے کہا حضور صحابہ تو رو رہے ہیں کہ ہماری ماؤں کو طلاق ہو گئی. میں ما طلق تو. اور اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں اب میرا جی چاہا کہ میں تھوڑا سا حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور خوش ہوں، ہنسیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان عورتوں کو آپ ہی نے تو سر پہ چڑھایا. ہم مکے والے قریشی جو تھے نا، مجال ہے کہ ہمارے سامنے عورتیں بولیں جناب ہم تو لکڑیاں رکھتے تھے اپنے ہاتھ میں اور مار مار کے سیدھا جو کر دیتے تھے. آپ اسلام آیا، دین آیا، آپ نے تو عورتوں کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا ہے، اب دیکھا آپ کو بھی تنگ کر رہی ہیں. تو وضاح کا رسول اللہ حضور ہنس پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ. تو حضرت عمر یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح حضور تھوڑا سا تو مسکرائے، غصے میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جناب یہ آیت مبارک نازل ہوئی جو حضرت عمر نے کہی تھی. اب اس آیت کو سمجھیں کہ علماء نے کہا کہ اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر حضور کی بیویوں سے اور اس وقت کوئی اور بیویاں بہتر ہوتی تو اللہ قادر تھا بدل دیتے، لیکن جب نہیں بدلی تو معلوم ہوا اور اس سے کوئی بہتر تھی ہی نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر اصاربہ ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. تو علماء نے لکھا کہ اگر بہتر ہوتی تو بدل دیتے نا، جب نہیں بدلی تو معلوم ہوا کہ پوری امت میں یہی بہتر تھی جو ازواج محمد مصطفیٰ تھی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سیبات وابکارا. سیب کہتے ہیں بیوہ عورت، شادی شدہ عورت. ابکار ہے بکر سے کنواری عورت. تو سیب کا ذکر پہلے آیا، ابکار کا ذکر بعد میں آیا ہے کہ شادی شدہ یا کنواری. حالانکہ کنواری کا مقام جو ہے شادی شدہ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں سیبات مقدم ہے. تو علماء نے کہا یہ بھی اشارہ ہے نا، حضور کی پہلی بیوی بھی سیب تھی نا خدیجہ، اور کنواری بیوی تو بعد میں آئی تھی. تو اس سے اشارہ ہوا کہ حضور کی بیویوں میں یہ تمام کامل کی کامل صفات موجود تھی، اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کو چن لیا تھا اور یہ مقام دیا تھا کہ ازواجہ امہاتہم، کہ قیامت تک حضور کی بیویاں جو ہے پوری امت مصطفیٰ کی مائیں ہیں. اس سے بڑا ایمان سے کہیں کو مرتبہ ہو سکتا ہے جو آج تک دنیا کے کسی مذہب نے دیا ہو کہ حضور کی بیوی اور قیامت تک جو مسلمان پیدا اس کی بھی ماں ہے، جو پیدا ہو چکے یا آئندہ پیدا ہوں گے، جو بھی کلمہ پڑھے گا اس کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی روشنی میں مقام عورت کو، عظمت عورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء
سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اسلام اور اس میں عورت کا مقام کے بارے میں جو سلسلہ دروس الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے، اس میں ہم اس واقعہ کو بیان کر رہے تھے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایلا فرما لیا یعنی قسم کھا لی، اس کو کہتے ہیں ایلا. آپ نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں. اور بعض روایات میں ہے کہ پھر یہ 1 مہینہ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جن کی دل شکنی ہوئی، تو اس دل شکنی کی وجہ سے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم کا فیصلہ کیا تھا، تو ایک اللہ کے پیغمبر کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شفقت ہے کہ ایک عورت کو پھر اتنا بلند مقام دے رہے ہیں کہ اگر غصے میں یا جذبات میں آ کے ایک فیصلہ کیا تو اس کو راضی کرنے کے لیے صرف 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 1 مہینہ اس کے گھر میں بیٹھ تشریف اور باقی سب بیویاں مری. اور اسی سے وہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حالانکہ بی بی ماریہ قبطیہ جو ہیں وہ تو ایک کنیز تھی، انہیں تو ایک بادشاہ نے بطور ہریہ مقوقس نے اسکندریہ کے بادشاہ نے دیا تھا، لیکن حضور نے اس باندی کو کتنا اونچا کر دیا کہ امہات المومنین بنایا، اور سب امہات المومنین کے گھر نہیں جا رہے، اس کے گھر میں بیٹھے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا اور اس نے توفیق بخشی تو احکام نساء کے ضمن میں انشاءاللہ پھر زواج، نکاح، طلاق کے احکام بھی انشاءاللہ ذکر ہوں گے کہ اسلام کا یہ کتنا عظیم فیصلے. شرط یہ ہے کہ ایک آدمی اس کو انصاف کی نظر کے ساتھ دیکھے اور سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے. اگر پہلے سے ہی آدمی ایک بغض کی اینک چڑھا لے تو پھر تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. ایک اصولی بات، یعنی اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ آدمی غلط ہے تو پھر اس کو آپ ہمیشہ ہی غلط سمجھیں. ایک یہ ہے کہ آپ خالی الذہن ہو کر تمام قوانین، تمام دساتیر، تمام چیزوں کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اسلام کی بات کو سمجھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ اسلام کا قانون کتنا بڑا عظیم قانون ہے، کتنا جامع ہے، کتنا مانے ہے، اور اس نے عورت کو کیا عزت و مقام بخشا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہ طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو صاف بات ہے کہ جہاں مجموعی دکھ ہوا وہاں اپنی بیٹی کا زیادہ دکھ ہوا کہ حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ حضور کی بیوی ہے. اب بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا سبب بھی وہی مسئلہ تھا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تحریم کا، کہ یا تو بی بی ماریہ کو آپ نے اپنے اوپر حرام فرمایا یا شہد پینا حرام فرمایا. اور بعض علماء کرام نے اس کی دوسری وجہ بھی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جو نفقہ عطا فرماتے تھے کہ بھئی 1 مہینے کا یہ خرچ ہے، ان کے گھروں میں بھجوا دیتے ہر بیوی کے گھر میں، تو بیویاں سخی تھیں الحمدللہ، جو ملتا فوراً خیرات کر دیتی. اب جب خیرات کر دیتی ہیں نہیں، پھر حضور کو پھر سوال کر دیں گے رسول اللہ ہمارے گھر میں تو کچھ ہے نہیں. تو بعض مفسرین نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضور ناراض ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ روز ہم خرچ بیچتے ہیں اور تم خیرات کر دیتی ہو اور پھر اس مطالبہ کرتی ہو. تو آدمی خیرات کرے لیکن پہلے اپنے حاجات تو پوری کرے نا. الجود من الموجود، خیرات کی جاتی ہے جو چیز موجود ہو، آپ کے پاس موجود نہیں لیکن آپ خیرات کا جذبہ دکھا رہے ہیں. پہلے تو آپ پر اپنے گھر کا حق ہے، بھلے اہل کا علیہ کا حق کو. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک کے لیے قسم کھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، بی بی حفصہ کے گھر میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے بیٹی کو ڈانٹا اور فرمایا دیکھو میں نے تمہیں نہیں کہتا تھا کہ حضور کو تنگ نہ کیا کرو، میں نے کتنی دفعہ آپ سے آ کے کہا ہے کہ سرکار دو جہاں کو تنگ مت کرو، کسی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگ لو، لیکن میری بات نہیں سنتی، آپ حضور کو تنگ کرتی. اچھا ہوا کہ طلاق ہو گئی. لیکن یہ دیکھیں کہ ایک عورت کا مقام اسلام میں اور ایک بیوی کا مقام اسلام میں کہ بی بی حفصہ کہتی ہے کہ یا ابتی ابا جان آپ کیوں دخل دے رہے ہیں، یہ میرا اور حضور کا معاملہ ہے، یہ بیوی اور خاوند کا معاملہ ہے، آپ کیوں ڈرا دو. یعنی اندازہ فرمائیں کہ مقام اس کا عظمت دیکھیں کہ معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن خاوند بھی تو ہیں.
میں ایک عام عورت نہیں، میں بیوی ہوں، تو شوہر اور بیوی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، آپ کیوں دخل دیتے؟ اگر حضور ناراض ہو گئے تو میاں بیوی میں ناراضگی بھی ہوتی ہے، رضا بھی ہوتی ہے، سلو بھی ہوتی ہے، اور ہر قسم کے حالات پیش آتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تسلی کی تو حضور نے فرمایا کہ ما طلقت، تو میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، بلکہ میں نے تو قسم کھائی ہے کہ 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اسلام نے ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے کہ اگر بیوی کے اندر کوئی نشوز ہے، نافرمانی ہے، تو یہ نہیں کہ طلاق دو یا مارو، نہیں، ذرا اس سے تھوڑی سی جدائی اختیار۔ حتیٰ کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بڑی سزا یہ دو کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایک بیڈ پہ اکٹھے ایک کمرے میں نہ سوئیں، اس کو جاؤ اپنے کمرے میں سوئیں، تاکہ تھوڑا ادب آئے، تھوڑی تہذیب آئے، احساس ہو اس کو۔ تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر خوش ہوئے، صحابہ کو اطلاع کی، تمام صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا، اور جب وہ مہینہ مبارک پورا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بدأ ببیت عائشہ، بی بی عائشہ کے گھر سے آپ نے ابتدا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لائے تو آپ اندازہ کریں کہ بی بی صاحبہ نے فوراً کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ 1 مہینہ میں اپنی بیویوں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، آج تو 29واں دن ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایک تو ہے نا کہ آدمی حدیث پڑھ کے چلا جائے، گزر جائے، بات اس میں سوچے، غور کرے کہ جی آج تو حضور 29واں دن ہے۔ مانا یہ ہے کہ ایک طرف تو حضور کی محبت اور پیار کا یہ عالم ہے کہ بیوی دن گن رہی ہے کہ آج کتنا دن ہو گئے، ایک دن یاد ہے فراق رسول اللہ کہ حضور آج تو 29 دن ہوئے۔ اور دوسری طرف بی بی عائشہ کو بھی شریعت اتنا عزیز ہے کہ جب حضور نے 1 مہینے کی قسم کھائی ہے تو 1 دن کے لیے حضور کی قسم کہیں نہ ٹوٹ جائے، یعنی زوجہ کو بھی حضور کی اس قسم کی پاسداری کیوں ہے کہ اللہ کی شریعت ہے کہ یا تو قسم نہ کھاؤ یا پوری کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کیوں پوری کی؟ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ زوجہ صالحہ وہ ہوتی ہے جو اپنے خامد کے لیے دین کے امور میں اس کے لیے ممد و معاون ثابت ہو، کہ اگر خامد کوئی دین میں سستی کر رہا ہے تو بیوی اس کو جگہ، خامد اگر کسی معاملے میں بھٹک رہا ہے تو بیوی اسے راہ راست پہ لے آئے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، یعنی حضور کے سامنے بات کرنا کوئی آسان سی بات؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یعنی کسی بادشاہ کے سامنے آدمی بات نہیں کر سکتا، گورنر کے سامنے بات نہیں کر سکتا، کسی پی ایم کسی سی ایم کے سامنے بات نہیں کر سکتا، سرکار دو عالم امام الانبیاء، بات کہنا کو آسان تو نہیں، لیکن دین اتنا مقدم ہے کہ کہا یا رسول اللہ آج تو 29واں دن ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کہ اللہ کی شان ہے کہ مہینہ جو ہے نا کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے۔ اللہ نے مہینوں کا حساب جو رکھا ہے وہ خدا کی قدرت ہے کہ کچھ مہینے 30 میں ہوں گے اور کچھ مہینے جو ہیں 29 میں۔ اسی لیے تو اب جناب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، آپ نے فرمایا کہ شہر جو ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے، میری قسم پوری ہے لیکن یہ مہینہ 29 کا ہے۔ ہر کسی کی ایک سمجھ ہوتی ہے نا، ایک ڈاکٹر اگر کوئی حدیث پڑھے گا تو اپنی نظر سے دیکھے، ایک کوئی بہت بڑا سائنسدان اگر قرآن کی آیت پڑھے گا تو اپنے انداز میں غور کرے گا، ایک اگر کوئی عالم پڑھے گا وہ اپنے انداز سے غور کرے گا، کوئی نحوی پڑھے گا اپنے انداز سے غور کرے گا، کوئی ادیب پڑھے گا اپنے انداز سے غور کرے گا، کوئی لغوی پڑھے گا تو اپنے انداز سے غور کرے گا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے تھے کہ لم یدرک اعجاز القرآن الا الاعرجان، کہ قرآن کے اعجاز کو سمجھنے والے جو ہے خدا کی قدرت میں تھے دونوں لنگڑے، جنہوں نے قرآن کے اعجاز کو سمجھا ہے کہ اعجاز قرآن کیا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ جو صاحب نظر ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا میرا رب بھی یہی چاہتا تھا کہ حضور نے قسم کھا لی ہے اب زیادہ فراق نہ ہو، اس مہینے کو 29 کا کر دو، کیا مشکل ہے، اللہ کے آگے۔ یہ پھر صاحب نظر لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کی اور ہماری سمجھ کے اوپر سے نکل جائیں گی۔ کیوں؟ یہ شمس و قمر کا نظام کس کے ہاتھ؟ اسی لیے تو لیلۃ المعراج کے بارے میں ہے نا کہ جی وہ رات نہیں گزری، اللہ نے فرمایا لیلۃ، تنوین ہے قلت کی، کہ رات کے بھی بعد حصے میں اللہ نے اسراء بھی کرا دیا، معراج بھی کرا دیا، سرکار واپس بھی آگے رات کھڑی ہے۔ تو بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ میرے اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ شمس و قمر تھم جاؤ، آج میرا بد نہیں آ رہا، بس یہاں کھڑے ہو کھڑے اللہ ہی نہیں، بس یہی اب رات ہے وہیں یہیں رک جاؤ، تمام گردشیں روک دو، آج محمد مدنی کی سواری آنی ہے اور آج حضور نے معراج پہ آنا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا میرا عزیز یہ وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا۔
عشق نبی ہو تو بات سمجھ آئے. اسی لیے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں تقریر فرما رہے تھے تو وہاں بلوچوں کا علاقہ ہے اور وہ اکثر بیچارے جاہل ہوتے ہیں لیکن داڑیاں سب کی بڑی ہوتی ہیں, پگڑیاں ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہیں. شاہ جی نے سمجھا کہ سارے علماء بیٹھے اور آگے سارے میری طرح جاہل تھے, میری برادری تھی. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ معراج میں تقریر کریں اور وہ بیٹھے ہیں بیچارے چپ کر کے, ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تو کریں کیا. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یار اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے, چونکہ آج بھی یہی حال مصیبت ہے نا, داڑھی رکھ لو مولوی ہو گیا, چاہے اس بیچارے کو غسل کے فرائض بھی نہ آتے ہیں. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے پھر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کچھ سمجھ آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ بھی سمجھ نہیں. تو پھر شاہ جی رحمت اللہ علیہ اپنی سطح سے اترے تو انہوں نے پھر وہ اردو چھوڑ دی, پھر انہوں نے سرائکی میں ٹوٹی پھوٹی ملا ملو کے وہ گزارے والی بات کی اور عام سطح کی بات کی جو بیچارے سمجھ سکے. اسی لیے شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پنجاب کے علاقے میں معراج بیان کر رہا تھا اور ان کی دماغ میں بات نہیں آ رہی تھی. میں یہی سمجھا رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس گردش کو روک دیا, سورج رک گیا, تارے رک گئے, ثوابت رک گئے, سیارات رک گئے, پورے نظام کو جام کر دیا گیا نا کہ آج محمد مدنی نے آنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا. تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پنجابی زبان میں کہا کہ بھئی آپ کے ہاں پنجابی کے شاعر نے کہا ہے نا کہ لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے ہل ڈک لے. انہوں نے کہا واہ شاہ جی اب سمجھ آئی بات. انہوں نے کہا نا ایک محبوبہ عورت گزری نا تو اس کے لونگ کا لشکار جو پڑا نا تو ہل چلانے والے ٹھہر گئے دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ لونگ کا پڑا لشکارا اور حالیوں نے ہل ڈک لے کہ محمد مدنی کے جمال کا نظارہ جو ہے وہ سب چیزیں رک گئی یہاں جا. انہوں نے کہا اب سمجھ آیا محمد مدنی کا معراج. تو اس لیے بعض حدیثیں سمجھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ عشق رسول ہو, دلوں کے اندر محبت ہو, دلوں کے اندر وہ ادب ہو اور کسی استاد سے بیٹھ کے وہ سمجھا جائے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا منشا بھی یہی ہوگا کہ چلو اس مہینے کو 29 کا ہی کر دو, حضور کو زیادہ فراق نہ ہو اور بیویوں کو بھی زیادہ فراق نہ ہو. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایک مسئلے میں نے تم سے فیصلہ لینا ہے اور یہ میرا حکم نہیں, اللہ نے آیت تخیر نازل کی ہے قرآن میں, اور میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا. فاستشیری ابواک, تم جا کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے پھر مجھے جواب دے. کیونکہ سر یہ حضور کی محبت کا علامت. حضور چاہتے تھے کہ عائشہ جوان ہے, عمر کم ہے, جذبات میں آ کے کچھ کہہ بیٹھے تو یہ تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے, اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے بیوی عائشہ ختم, پھر تو میری بیوی رہ نہیں سکتی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ عائشہ میرے گھر سے جائے. حضور نے فرمایا عائشہ فاستشیری ابواک, پہلے اپنے والدین سے مشورہ کرنا اور اس کے بعد مجھے جواب دیں. تو کہا حضور آپ فرمائیں تو صحیح نا, میں پہلے سنوں تو صحیح نا آپ کیا چاہتے ہیں. تو یہ آیات مبارک نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر تم لوگوں کو صرف دنیا کی زندگانی, دنیا کی زینت, دنیا کا عیش و آرام, دنیا کی راحت طلبی مقصود ہے تو پھر آؤ مجھ سے طلاق لے لو. کیونکہ اللہ کے نبی کو تو فخر ہے, حضور کا تو فرمایا الفقر و فقری, میرا تو فقر جو ہے میرا فخر ہے, مجھے تو دنیا سے رغبت ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے کہا کہ حضور ایک اچھا جوڑا رکھ لیں کہ جب کوئی وفد آئے پہن لیں, حضور نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو, اللہ کا فرشتے نے سور پہ اپنا منہ رکھا ہوا ہے, رافع بصرہ الی السماء متی یؤمر ينفخ, اور آنکھیں آسمان کی طرف ہیں کہ کب حکم ملے کہ میں سور پھونکوں اور قیامت قائم ہو جائے. تو جب قیامت اتنا قریب ہے تو لباس میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا میرے گھر میں تو فقر ہے. تو اب دو چیزیں ہیں کہ اگر حیات الدنیا وزینتہا, یا تو تم دنیا کی لذت, دنیا کی عیش, دنیا کا آرام, دنیا میں محلات, دنیا میں کاریں, گاڑیاں, لباس, زیور,
اگر یہ چاہیے تو پھر محمد مدنی یہ آپ کو نہیں دے سکتے، فتعالینا، پھر سب کے سب آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے کے اور بڑے عزت کے ساتھ تمہیں جدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ پسند ہے، اللہ کا رسول پسند ہے، اور آخرت اور جنت کی نعمتیں چاہیے، تو اللہ نے تم لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، یا دنیا کی لذت اختیار کرو یا آخرت کی لذت اختیار کرو، فیصلہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چن لو، کیا تم دنیا کی راحت چاہتی ہو یا پھر آخرت کی راحت چاہتی ہو؟ اگر آخرت کی راحت چاہنی ہے تو پھر دنیا یہ قید خانہ ہے، دنیا یہ دار العمل ہے، دنیا یہ دار المحن ہے، دنیا یہ مسافر خانہ ہے، یہاں کوئی دل کے لگانے کی تو جگہ ہی نہیں ہے، یہاں تو گزرنا ہے، گزر رہے ہیں بس۔ تو اور اس میں بھی اختیار ہے، جو چاہو چن، اگر دنیا چاہیے تو مجھ سے طلاق جاؤ دنیا سے، اور اگر آخرت چاہیے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہتی یا رسول اللہ اخترت اللہ ورسولہ، میں نے تو اللہ کے رسول کو چن لیا، مجھے دنیا کی کوئی لذت نہیں چاہیے، دنیا کا کوئی زیور کوئی آرام نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اسی بارے میں آپ کہتے تھے کہ میں والدین سے مشورہ لوں، کیا آپ کی ذات کے بارے میں بھی مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا ہے یا جدا ہونا ہے؟ اس میں کوئی مشورے کی بات؟ یا رسول اللہ میں تو ساری دنیا کو ٹھکرا سکتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو تو نہیں چھوڑ سکتی، تو میں نے آپ کو چن لیا ہے۔ حضور پاک خوش ہو گئے، لیکن فطری بات ہے نا، یہ ہماری بہنیں تو کہتی ہیں نا کہ عورتوں پہ یہ بڑی سختی ہے، عورتیں خود عورتوں پہ سختی کرتی ہیں، مرد کم کرتے ہیں، مردوں کو تو زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تاہ میں جائیں نا، غور کریں تو میری بہنیں تھوڑا سا اپنے ضمیر کو ٹٹولیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، اکثر فساد جو ہے وہ یہ خود پیدا کرتا ہے، اسلام نہیں۔ اسلام نے تو بڑا حق دیا۔ اب دیکھیں بی بی عائشہ جیسی پاک بی بی، امہات المومنین، صدیقہ بنت الصدیق، المبرأۃ من السماء، لیکن فطرت انسانی تو ہے نا، اس لیے بی بی کا لگی کہ یا رسول اللہ اب یہ بات تو طے ہو گئی، میں نے تو آپ کو چن لیا، لیکن مہربانی کریں میرا جواب باقی بیویوں کو نہ بتائیں کہ میں نے کیا جواب دیا، کیونکہ بی بی عائشہ کے دماغ میں خیال آ گیا، ہو سکتا ہے کوئی بیوی بیچاری دنیا کے آرام کو پسند کر لے، چلو ٹھیک ہے، اچھا تو زیادہ سے زیادہ ہم حضور کے قریب ہو جائیں گے نا۔ مثلا ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں تو 3 ہو جائیں تو صاف بات ہے کہ اس کو تو پھر تیسرے دن ملاقات کا موقع ملے گا نا، حضور کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ عائشہ نے کیا جواب، کیونکہ ہو سکتا ہے میرا جواب سن کے کہ اچھا جو عائشہ نے کہا ہم بھی وہی کہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو عائشہ بات سنو، اگر تو انہوں نے پوچھا پھر تو میں بتا دوں گا، اللہ کا نبی کا بھی بات نہیں چھپا، اور اگر انہوں نے سوال نہ کیا تو پھر میں خود نہیں بتاؤں۔ ہاں اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماذا قالت عائشہ، عائشہ نے کیا جواب دیا، تو پھر میں بتا دوں گا، پھر میں نہیں چھپاؤں گا۔ اللہ کا پیغمبر ایسی بات ہے کہ پوچھا جائے اور سچی بات ہے اور جانتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بتا، یہ مقامات ہوتے ہیں، یہ زوجہ کا مقام ہے، یہ باتیں عائشہ کر سکتی ہے، کسی اور کی طاقت ہے کو کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایسی راز والی باتیں، ایسی ناز والی باتیں کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی طاقت ہے؟ اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ بی بی صفیہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین، بہت بڑے خاندان کی عورت، خیبر کے ایک سب سے بڑے خیبر کے بادشاہ جو تھا یہودی، اس کی بیٹی تھی اور اس کے سردار کی بیوی تھی۔ اب کبھی کبھی اتفاق ہے عورتوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، سوکنوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ کبھی کبھی رل کے مل کے بی بی صفیہ کو ستاتی تھیں، کیونکہ بی بی صفیہ کا قد مبارک چھوٹا تھا، بعض عورتوں کا قد چھوٹا تھی اللہ کے ہاتھ میں، کسی کا لمبا قد ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا قد ہوتا ہے، کسی کا درمیانہ قد ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی غصے میں آ کے بی بی صفیہ کو جلانے کے لیے اور بی بی حفصہ سے مل کے کبھی تو اس کو کہتی کہ کیا ہے تم ناز کرتی ہو، حضور نے بیوی بنا لیا بس ٹھیک ہے، امہات المومنین کے مرتبے پہ پہنچ گئی، ورنہ کیا ہے یہودی کی بیٹی ہو، تو بات تو تمہارا یہودی تھا نا۔ اور دوسرا اس کو کہتی کیا تم ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکتے، قد بھی دیکھا ہے اپنا کتنا قد ہے تمہارا، یہ نیچر ہے۔ اسی لیے میں نے کہا فطری باتیں ہوتی ہیں، یہ حالات ہیں، تقاضے ہیں، اور عورتوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم اب دیکھیں اسلام میں اور نبی کی نظر میں عورت کے مقام کو ذرا دیکھیں، غور کریں۔ حضور آئے تو بی بی صفیہ بیٹھی رو رہی، انہوں نے فرمایا لماذا تبکی، کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بی بی عائشہ بی بی حفصہ کبھی کہتے ہیں یہودی کی بیٹی ہو، کبھی ہاتھ سے اشارے کرتی ہیں کہ قد تمہارا چھوٹا ہے، کبھی زبان سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ تم چھوٹے قد کی ہو، تو آخر میں کب تک برداشت؟
اور پھر ان کی پشت ہے، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ عمر کی بیٹی ہے، وہ قریش سے ہے، یا رسول اللہ میں ان کا کیسے مقابلہ کروں؟ اب رونے کے علاوہ میرے پاس کیا حال؟ حضور نے فرمایا صفیہ تمہارا بھی تو کوئی عقل نہیں نا، تمہارے ساتھ جب وہ بات کرے نا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو تو تم اس کو کہنا کہ میرے ساتھ زیادہ بات نہ کرو، میں تو نبی کے خاندان سے ہوں، میرا باپ بھی نبی اور میرا چاچا بھی نبی، تم زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی ہو، کسی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو، میں تو موسیٰ و ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں میں اور پھر اگر اس طرح دیکھو تو میں بنو اسرائیل یہود میں سے ہوں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی ہوں، یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، میں تو انبیاء کے خاندان سے ہوں، نبی کے خاندان سے ہوں، تم زیادہ سے زیادہ ایک صحابی کے خاندان سے ہو، کسی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو۔ تو اگر وہ تم پر اعتراض کریں تو پھر یہ کہہ دیں اچھا خدا کی شان ہے، چند دن گزرے تو بی بی عائشہ نے اور بی بی حفصہ نے حسب عادت پھر وہی بات کی، تو اس نے فوراً جواب دیا، اس نے کہا میرے ساتھ تم کیسے مقابلہ کر سکتی ہو، میں تو بنت نبیین، میں تو دو نبیوں کی بیٹی ہوں۔ جب اس نے بات کی جناب تو اب ان کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں، نبی کا مقابلہ کون کرے؟ تو اب بی بی عائشہ حفصہ خاموش ہو کے بیٹھ گئیں، اور اتفاق سے سرکار دو جہاں آئے تو دیکھا اب بی بی عائشہ رو رہی۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے یا عورتوں کو جواب سکھانے کے لیے بھی بھیجا ہے؟ یہ صفیہ تھوڑا جواب دے سکتی، یہ جواب آپ نے اس کو سکھایا ہے کہ ہماری اس نے زبان بند کر دی۔ انہوں نے کہا تم کیوں ستاتی ہو؟ تو یہ مقام ہے کہ اللہ کا نبی ایک عورت کی دل شکنی نہیں برداشت کر سکتے، اور کرنے والی بھی بیوی ہے، لیکن حضور نہیں چاہتے کہ کسی کے دل پہ چوٹ لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ کسی کے دماغ پہ بوجھ محسوس ہو، فوراً جواب سکھلا کے بی بی عائشہ اور حفصہ کی زبان بند کر دی۔ ورنہ اگر غور کیا جائے تو اس طرح اگر دیکھا جائے اللہ کی شان ہے تو قریش کون ہے؟ وہ بھی تو ملت ابراہیم پہ ہے۔ قریش کون ہے؟ ملت ابراہیم والے لوگ ہیں، وہ بھی تو حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی تو حضرت سیدنا اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر بی بی عائشہ بھی تو ایک پیغمبر کی بیوی ہے، اور بی بی حفصہ بھی تو ایک پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یعنی اندازہ فرمائیں کہ سرکار دو جہاں جو گھر میں بات ہوتی ہے اس میں بھی کسی عورت پہ تنقید نہ ہو تو جائز ہو، معقول ہو، یعنی کہ اسے شاک پہنچایا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے گھر فردن فردن تشریف لے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یا اللہ کے رسول کو چن لو یا دنیا۔ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ اخترنا اللہ و رسول، ہم نے تو اللہ کے رسول کو چننا ہے، ہم دنیا کیا کریں؟ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک تو حضور کی قسم پوری ہو گئی، اور پھر اعلان ہے اب یہ بھی آ گیا کہ کتنا ان کا بلند مقام ہے کہ دنیا کی لذت و آرام کو جیسے حضور نے پسند نہیں کیا اسی طرح پھر بیویوں نے بھی پسند کیا۔ تو اسی زمن میں جیسے کہ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کی بیویو، تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا تو مقام ہی الگ ہے، تمہاری تو عظمت ہی الگ ہے، تمہاری تو شان ہی الگ ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، اور پھر حضور کی بیویوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا فرمایا امرأۃ لوط، جہاں نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا فرمایا امرأۃ نوح، اور جہاں بی بی آسیہ کا ذکر آیا تو فرمایا امرأۃ فرعون، اور جہاں بی بی مریم کی اماں کا ذکر آیا تو فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، اور جب بی بی یوسف حضرت یوسف کے بارے میں قصہ آیا تو فرمایا امرأۃ العزیز۔ لیکن اس بات کو سمجھیں اور غور کریں کہ امرأۃ العزیز کیا چیز ہے۔ امرأۃ العزیز لفظ امرأہ پہ غور کریں، امرأہ بھی عورت کو کہتے ہیں، نساء بھی عورت کو کہتے ہیں، زوجہ بھی عورت کو کہتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے حضور کی بیویوں کو کہ بھی میں اب ساری دنیا سے کٹ جاؤں، اسی کو کہتے ہیں نا حنیفن۔ اللہ نے فرمایا ولکن کان حنیفن، کہ میرا ابراہیم حنیفن کا کیا معنی ہے؟ سب سے رخ موڑ کے اس سے جوڑنے والا، حنیفن مسلمہ۔ تو جب تک تم اس مقام پہ نہیں آؤ گے تو دعائیں کیسے اثر؟ اور جب اس مقام پہ آ جاؤ گے نا پھر اس کے خزانے میں بھلا کیا کمی ہے؟ جتنی کائنات مانگ رہی ہے سب کو دے دیں تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہو جائے گی؟
تو سرکار دو عالم اتنی دعا میں مشغول ہیں، بی بی عائشہ کہتی ہیں میں کھڑی رہی بڑی لمبی دعا کی۔ تو معلوم ہوا کہ قبرستان پہ جا کے دعا کرنا منع نہیں، اگر منع ہوتا تو سرکار دو عالم کیسے دعا فرماتے؟ آپ نے بڑی لمبی دعا کی، بیوی فرماتی ہے میں بھی کھڑی رہی آمین آمین۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ حضور کے آخری ختامی الفاظ ہیں، اب تک تقریباً دعا ختم فرمائیں گے۔ تو بی بی صاحبہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے تیز دوڑتی ہوئی سیدھی آئی اور اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور بستر پہ اور اچھی طرح چادر لے لی تاکہ حضور کو شبہ نہ ہو کہ اچھی بیوی ہے، اس کو نعوذ باللہ میرے اوپر شک ہے کہ مجھے تلاش کرتی رہی۔ میاں اور بیوی کا اعتماد کا ہی تو رشتہ ہے، اگر وہ نہ رہے تو کیا میاں کیا بیوی؟ اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان اعتماد کا ہی ایک رشتہ رکھا ہے، اگر وہ قائم ہے تو گھر قائم ہے، جس دن اعتماد کو ٹھیس لگ گئی گھر برباد۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں لیٹ گئی، کہتی ہیں کہ حضور آئے اور آتے ہوئے فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہو؟ کیونکہ میں دوڑ کے آئی تھی نا، سینہ تو دھونکنے کی طرح چل رہا تھا، تو فوراً میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اچھا عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہو؟ تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ میں نے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور جب میں نے آپ کو بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کے پاؤں کا نشان دے کے چل پڑی ڈھونڈنے کے لیے کہ پتہ نہیں حضور کس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا انک لفی فکر، عائشہ تم اپنے خیال میں ہو، میں اپنے خیال میں ہوں۔ تمہیں یہ خیال ستا رہا تھا اور مجھے امت کا خیال ستا رہا تھا، اور میں اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ اور جانتی ہو بنو کلب کا قبیلہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ میں ان کی بکریاں دیکھی ہیں؟ میں نے کہا ہاں سنو تو بہت بکریاں، پر میں اللہ نے ان کے بالوں کے برابر میری امت کو بخش دیا۔ میری آج کی دعا کا ایسا، تم اپنے فکر میں ہو میں اپنے فکر، تم اپنی سوچ میں ہو میں اپنی سوچ۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر کسی کی ایک فکر ہے کہ اگر حضور پاک چاہتے تو کسی دوسری بیوی کو بلا لیتے، عائشہ کو بلا لیتے۔ بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ماریہ قبطیہ، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شاید سرکار دو جہاں کی یہ سوچ تھی کہ باقی سب بیویاں جو ہیں وہ تو ایک مقام کی ہیں، ان میں سے اگر کسی کو بلایا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں اچھا نہ سمجھے، اب میری بات کا انکار بھی نہیں کر سکتی، اللہ کے نبی کا انکار کون کرے، لیکن وہ دوسری بیوی کے گھر میں آنا اچھا نہ سمجھے، لیکن بی بی ماریہ تو باندھی ہیں، اس کے تو انکار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بی بی صاحبہ تشریف لے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش مبارک بھی پوری فرمائی جیسا کہ کتابوں میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے اور باہر تشریف لائے کمرے سے، دیکھا تو بی بی حفصہ جس کا گھر تھا وہ باہر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا لماذا تب کی کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ فی یومی فی بیتی علی فراشی، کہ سرکار دو جہاں میرا دن ہے، میرا گھر ہے، میرا بستر ہے، آپ نے دوسری بیوی کو کیوں بلایا؟ آپ نے اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی مقام آپ کے دل میں نہیں تھا۔ میں نے آپ اندازہ کریں، اچھا یہ باتیں جو ہے نا یاد رکھیں، یہ ناز ہوتا ہے، یہ اعتراض نہیں ہوتا۔ کوئی اعتراض کرے حضور پر نعوذ باللہ وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ فرق سمجھا کریں، بیوی جو گھر میں بات کرتی ہے اس کو اپنے خاوند پہ ایک ناز ہوتا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بیوی کبھی الٹی پلٹی بات بھی کر جائے تو برداشت کیا کرو، وہ بغض نہیں ہوتا، وہ ایک ناز پہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر میں اس کی بیوی ہوں، ورنہ کون حضور کو ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ حفصہ، حضور نے پھر اس کو سمجھانے کی یہ نہیں فرمایا کبھی میری بیوی ہے، میں نے بلا لیا، میرا گھر ہے، تو میں جو گھر دیا وہ بھی تو میرا گھر ہے، اور جب وہ میری بیوی ہے میرے لیے حلال ہے، تو میں اگر اس کو بلا لوں اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا حضور اتنی بات بھی نہیں کہے، بلکہ محض ایک عورت کے دل کو جو ٹھیس لگی تھی اس کے عقل کے مطابق اس کی دل جوئی گئی۔ حضور نے فرمایا اچھا حفصہ زیادہ بات نہ کرو، آج کے بعد میں نے بی بی ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا، بات انی حرم تو ماری، کہ جس کی وجہ سے تمہاری دل شکنی ہو رہی ہے نا، ختم ہو گئی بات، میں نے اس کو اپنے لیے حرام کر دیا، آج کے بعد میرے لیے حرام ہو گئی۔ اب تو بی بی صاحبہ خود بخود مطمئن ہوگی، خوشی ہو گئی کہ بھئی اس کو حضور نے اتنا تو نہیں اونچا کیا کہ میری شان میں، بلکہ میرے لیے اس کو حرام کر دیا۔ تو بی بی حفصہ خوش ہو گئی، لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ رہے، ایک ہوتا ہے اللہ کے حلال کو اعتقاداً حرام کہنا، بات کو سمجھیں، یہ تھوڑا سا باریک مسائل ہوتے ہیں، لیکن آدمی توجہ کرے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔